کیا ایسے ایکٹرز کے لیے ان کی موت پر افسوس ظاہر کرنا، مسلمان نام ہے، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان کے لیے ریسٹ ان پیس لکھیں اور یہ سب چیزیں لکھیں؟ ہاں نہیں، جو ایکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں نہیں لکھنا چاہیے یا افسوس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب یعنی یہ کہ نام مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ مومن تھا بھی کہ نہیں تھا، اس لیے کہ اکثر تو فلموں میں وہ اس طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں، کفر و شرک کی ایکٹنگ کرتے ہیں، پوجا وغیرہ کی ایکٹنگ، تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا تو ہم انہیں کافر مشرک بھی نہیں کہتے ہیں کہ ان کا آخری انجام کیا تھا وہ ہمیں نہیں پتا، کہ انہوں نے اس طرح کی ایکٹنگ کرنے کے بعد توبہ کر لی یا کلمہ پڑھ لیا تھا یا نہیں پڑھا وہ ہم کو نہیں پتا۔ تو اگر نام مسلمان ہے، ظاہر میں وہ مسلمان یعنی کہ بن کر رہتا تھا تو ہم اسے مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کوئی یقینی فیصلہ ہم جانتے نہیں کہ بھئی کیا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے جو ہے ہمیں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں ایکٹروں کے لیے ہاں، لکھنی ایکٹروں کے لیے اس طرح کی باتیں نہیں لکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائیں کہ جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، تو ہمیں ایسوں کے ساتھ حشر ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم اولیاء اکرام سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں، صالحین سے محبت کریں کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ اس نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ تم ایک دن پہلے قربانی لے کے آتے ہو اور پھر اس کو کٹ کر دیتے ہو، ایسی قربانی کا کیا مطلب، تم جانور کو کٹ کر کے، یعنی اس نے ایک طور سے انکار کیا نا اس کا کہ ایسی قربانی کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اور اس نے یہ کہا، اس کے الفاظ یہ ہے کہ کسی جانور کو کاٹو گے تو تمہیں ثواب کیسے ملے گا؟ اگر اس طرح کے الفاظ ہو، مجھے تو یعنی پتہ نہیں، لیکن اگر ہو تو ظاہر سی بات ہے قربانی کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ وہ ایک بات جو ہے کہ بھئی ایک دن پہلے لا کر تم قربانی کرتے ہو، تم کو کیا ثواب ملے گا، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن پہلے تم لائے اور قربانی کر دی تو اس میں تمہارے جذبات یا تمہارے دل سے تم نے ایسا کچھ کیا نہیں، تم اس کو کچھ مہینے پالتے، تھوڑا دن اپنے پاس رکھتے، پالتے، تمہیں اس سے الفت محبت ہو جاتی، انسیت ہو جاتی، تھوڑا سا تمہارے دل کے وہ قریب ہو جاتا، پھر قربانی دیتے تو زیادہ ثواب ملتا۔ لیکن اگر یہ کہا ہے کہ بھئی قربانی کا یعنی تم جانور ذبح کرو، ثواب تمہیں کیسے ملے گا، اور اگر قربانی کا انکار کیا تب تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا، اس نے ہندو سے شادی کی ہے، پہلے تو یہ جائز سمجھ کر اگر کرے تو مسلمان رہتا ہے؟ اگر کافر یعنی کسی کافرہ سے وہ شادی کرتا ہے یا کسی نے بھی شادی کی ہو تو اس سے وہ یعنی کافر نہیں ہو جاتا، لیکن اگر اس کے مذہب کو اچھا سمجھتا ہے یا اس کے دین کو صحیح سمجھتا ہے اور اس کے کفر پر راضی ہے کہ کوئی بات نہیں، تو نان مسلم رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یعنی کہ اپنے دین پر، تو اپنے دین پر ہے، تو اس کے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ یہ سوالات اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کے لیے پھر مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں، مغفرت جب ہم یعنی افسوس نہیں کر سکتے تو مغفرت کی دعا تو بہت بڑی بات ہے، ایسوں کے لیے تو ہمیں یعنی بچنا ہی چاہیے، مغفرت وغیرہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں ان پر کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ ان کا کیا حکم ہوگا۔ اگر انہوں نے توبہ کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ان کی زندگی وہ مسلمانوں کے نام سے زندگی گزارتے تھے، واللہ عالم ان کا آخری انجام کیا ہوا، جو بھی ہوگا وہ قیامت میں ان کا یعنی حساب ہوگا۔